أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसी हैं सभी प्यारी बहनें؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. الحمدللہ استاذہ. الحمدللہ. آپ کیسی ہیں استاذہ؟ جی اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. تلاوت سے شروع کریں گے اور یہاں پر آیت نمبر 25 تک ہم لوگوں کا ایک پارٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے. چلے 4 لوگوں کا اس میں ہم لوگوں کو 4 طرح کے لوگوں سے کے اوپر بات ہوئی. عام لوگ ابھی جو چل رہے تھے وہ، پھر شروع سے جو آیا تھا وہ متقین یعنی مومنین، پھر کافر، پھر مشرکین. چل تلاوت لیں گے. وہی 3 آیت لے لیتے ہیں آج بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَبَشِّرِ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. آپ نے دیکھا کہ آخری آیت میں ہم نے چھوٹی چھوٹی جگہ پہ پاز لیا، سانس لی، رکے. تو الحمدللہ آپ لوگوں کو میننگ آ گئی ہے. اس سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہم نے کہاں پر ہم زور دینے کے لیے، یعنی ایک ایک جو اللہ کی طرف سے بہترین نعمتیں ملنے والی ہیں ہم سبھی کو. ہم سب ایمان والے ہیں، عمل صالح. ابھی دیکھا ہم لوگوں نے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ جو ایک خاص چیز پتہ چلی کہ لازم اور ملزوم ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کمپلسری ہیں. ایک چیز اگر آئی ہے تو دوسری چیز نہیں ہے تو پہلی چیز بیکار. پہلی چیز ہم لوگوں نے نہیں کری اور دوسری چیز کر رہے ہیں تو دوسری بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی، وہ بھی بیکار، رد جائے گی، کینسل. کیا پیچھے سے شور آ رہا ہے آپ لوگوں کو میری طرف سے؟ نہیں استاذہ کلیئر ہے آواز. اوکے اوکے. تو اس لیے پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے جہاں پر اسٹارٹنگ کا تھا کہ ان لہم جنات،
سب سے پہلی پارٹ جو تھی کہ ان کے باغات ہیں جنہوں نے ایمان لائے اور نیک کام کیے، پھر وہاں پر ہم نے پوز لیا تھا. پھر ان باغات کی جو ڈیٹیلنگ تھی کہ تجری من تحتی الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہاں پر رکنے کا تھا. اس کے بعد یہ بات آئی کہ جبھی بھی ان کو کوئی رزق دیا جائے گا جنت میں تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو پہلے بھی اللہ نے رزق دیا تھا، اور ان کو پھر پڑھا کہ ہم نے اتو بھی متشابہہ، تو وہ دیے جائیں گے اس سے ملتے جلتے. پھر ان کے لیے وہاں پہ پاکیزہ جوڑے بھی ہوں گے، پھر وہ اس میں رہیں گے. الحمدللہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کو، یا کوئی ڈرنے والا پارٹ ہے اس کو بھی ایک ایک کر کے سمجھ کے یا ریپیٹ کر کے پڑھنا بھی. اگر اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ ایسا پڑھا ہے کہ ان کو 3 ٹائم پڑھ لیا کرتے تھے وہ. تو کبھی آپ نے یہاں پر بھی تلاوتیں سنی ہو تو کوئی ایسی ضرورت کی چیز یا ریپیٹ اپنے آپ کو جو ریمائنڈ کرانے والی آیات آ جاتی ہیں، چاہے وہ جنت کی ہوں، چاہے جہنم کی ہوں، چاہے اللہ کے عذاب کی ہوں، چاہے اللہ کو راضی کرنے والی کوئی آیات ہوں، یا ایسی بشارتیں ہوں کہ اللہ کے قریب ان کے گھر ہوں گے، یا اور بھی کچھ جو آپ کو ایسا لگتا ہو، تو الحمدللہ تفسیر پڑھنے سے آپ کی تلاوت میں بھی اس طرح کا فرق آنا چاہیے. اور جیسا کہ عربک ورڈز لیٹرز جو ہیں وہ کچھ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ملتے جلتے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ کے پاس بس انگلش میں ایس ہوتا ہے یا سا بولتے ہیں، بس اردو میں لکھا جاتا ہے ضرور کبھی الف با تا سا والے سا سے، لیکن پڑھنے کا طریقہ اس کا سیم ہوتا ہے کہ ہم صبر کو بھی صاد سے لکھتے ہیں، تب بھی اردو میں صبر کہتے ہیں، اور سمر جو ہے وہ سا سے لکھا جاتا ہے، تب بھی ہم اسے سمر نہیں سمر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اردو میں. لیکن عربی میں اگر آپ سا کو سا کہیں، سا یعنی جو زبان کی نوک سے ابھی آپ کو آواز میں فرق لگ رہا ہوگا، سا سا اور سو تینوں کے معنی الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو آج بس یہ ریمائنڈ کرانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کے تجوید کے بھی کورس الحمدللہ اسٹارٹ ہو رہے ہیں، جو کہ شاید ہم نے گروپ میں بھیجے ہیں، ہم دیکھیں گے اگر نہیں بھیجے ہیں تو دوبارہ بھیج دیں گے. ہاں بھیجے ہیں. تو اگر کوئی آپ میں سے جوائن کرے، ایزی سورس ہوتا ہے، بس پریکٹس مانگتا ہے، یعنی ٹائم مانگے گا. باقی الحمدللہ کلاس میں ہی ریپیٹ کر کے اور جو ہوم ورک آتا ہے اس سے آپ کا کور ہو جاتا ہے. تو جو تجوید بھی کرنا چاہیں تو یہ تفسیر کا پیر ہے، جیسا کہ جوڑا ہم نے آپ کو حفظ کا بتایا تھا، تو یہ سب ایکسٹرا ہے، لیکن ان سب سے الحمدللہ آپ کے حفظ پہ، آپ کی تلاوت میں، کیونکہ قرآن انہی سب سے ریلیٹڈ ہے، اور سب سے جو مین چیز ہے آپ کی عمل شروع کرنا ہے. تو کوئی کورس وہ جوائن کرنا چاہیں لیول 1 سے، کافی سارے لوگ کرے ہوئے ہیں اس میں سے، لیکن پھر بھی نئے لوگ بھی ہیں، کرنا چاہیں تو کریں انشاءاللہ. اوکے، ہم لوگوں نے 24 تک آیت دیکھ لی تھی اور تھوڑا سا ریویژن بھی کر لیا تھا. آج ہم لوگ صرف 25 ہی کور کریں گے، اور آگے کے ورڈ ٹو ورڈ جو آپ کے لیے ہوئے ہیں وہ کمپلیٹ کریں گے، تاکہ پھر نیکسٹ جب ہم لوگ تفسیر پہ آئیں تو پھر جلدی نکل سکیں. اور پھر کچھ جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں 4 پارٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو اس میں سے پچھلا ہم کچھ دینا چاہ رہے ہیں، جو کہ آپ لوگوں کے ہوم ورک جو لوگ کر رہے ہیں انہی کے گروپ پہ آئے گا. چاہتے تو ہم سبھی کہتے ہیں کہ سبھی لوگوں کو دیے جائیں، لیکن پھر یہ ایکسٹرا کام ہے، پتہ نہیں کوئی کرے نہ کرے. کچھ چیزیں ہم اپنے پرسنل پر بھی آپ لوگوں سے منگوائیں گے، تاکہ آپ پرسنل ہمیں بھیجیں، اور پھر ہم اس کا سنیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ کیا فائدہ آپ لوگ کو ہو رہا ہے. اور ایک اور پارٹ ہر بار ہی ہم بتاتے چل رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیسے تفسیر کا یا اس کا لکھنا ہوگا تھوڑا تھوڑا. تو جو میرا اپنا پرسنل طریقہ تھا کہ تفسیر یا جو ورک شیٹ ہوتی تھی میری، وہ بھی سائڈ میں ہر طرف فل رہتی تھی، کبھی اسٹیکی پیپر سے لگے ہوتے ہیں، کبھی سائڈ میں کچھ ایسی بات جو آپ کو تفسیر کے درمیان لگے کہ ہاں اس پہ مجھے عمل کرنا چاہیے، یہ پوائنٹ مجھے مل گیا ہے. وہ خاص الگ سے بھی لکھوا رہے تھے، لیکن وہاں پر بھی چھوٹی چھوٹی باتیں، اگر کوئی ایسا جملہ آپ کو مل جائے، بہت لمبی ڈیٹیل لکھنے کے بجائے جو ایک پوری بات ہم بتاتے ہیں اس کے ایک نچوڑ کے، ہاں بھائی آج پتہ چلا کہ عمل صالح کرنا کمپلسری ہے، تو مجھے یہ بڑھانا ہے اپنے میں، تو یہ آپ لکھیں. لیکن نیک کام کرنا ضروری ہے، ایمان والے ہیں الحمدللہ ہم سب،
جبکہ ابھی ہم لوگوں کو ایمان لانے کا ایک جو وہ پارٹ ہوتا ہے جو کہ عقیدہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ اللہ پہ ایمان لائے ہیں تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ فرشتوں پہ ایمان لائے ہیں تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، اور کس طرح کا ایمان فرشتوں پہ ایمان کہلاتا ہے، آخرت پہ ایمان کہلاتا ہے، تقدیر پر ایمان کہلاتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے آ جائیں گی، ورنہ عقیدے میں خاص پڑھائی جاتی ہیں۔ اللہ ہم لوگوں کو اس سارے علم سے نوازے، اور الحمدللہ جو سلو اسپیڈ جو آپ لوگوں کے لیول پہ لے کے ہو کے چل رہی ہے، اللہ اس چیز کو برقرار رکھے، اور جو بھی ہم لوگ چلا رہے ہیں اس لیول پہ ہم لوگوں کو آنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دے کہ کم سے کم اتنا ہم سب کر سکا کریں، آمین یا رب۔ کیونکہ دیکھیں اسی دنیا کی زندگی میں ہی یہ سارے پارٹ اللہ نے کمپلسری رکھے ہیں ہم لوگوں کے اوپر، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا مصروف کر دے کہ وہ اپنے زندگی کے آنے کے گول کو ہی نہ کور کر سکے۔ تو اس کا مطلب پھر ہوتا ہے کہ ہم نے خود اس کو اہمیت نہیں دی ہے، ہم نے اس کو ٹائم نہیں دیا ہوا ہے، اور ہم ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم کہیں پہ ایکسٹرا جا رہے ہیں وغیرہ۔ تو اس کا ٹرانسلیشن انشاءاللہ آپ لوگ نے یہاں پہ تھوڑا سا بڑھا کے نیچے لکھا ہوا ہے، ورنہ جیسا کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ والا ٹرانسلیشن جو ورک شیٹ میں آتا ہے اس کو بھی اگر آپ کو ایزی لگتا ہو توڑ توڑ کے آپ لوگ لکھ لیں، اس کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ تو ہم لوگ قرآن کے اسلوب کہا تھا اس کو، اسلوب مانے طریقے ہوتا ہے، طریقہ جمع ہے ویسے یہ طریقے، تو قرآن کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ لوگوں کی بات ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی عذاب کی بات یا سزا کی بات، یا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ عبادت میں ہی خوف اور امید برابر چل رہا ہے، تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ خوف دلاتے ہیں فوراً امید بھی دلا دیتے ہیں، الحمدللہ۔ اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ ان کے غصے پہ غالب ہے، اسی وجہ سے ہم سب اتنی کوتاہیاں اور نافرمانیاں کرنے کے بعد بھی الحمدللہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے سکون سے کھا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اسی لاپرواہی میں اگر پڑے رہ جائیں تو سزا یا آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم پلٹتے رہیں اور اپنا کچھ طریقہ نہیں بنا لینا ہوگا کہ ہم اٹس اوکے صبح گناہ کریں گے رات میں معافی مانگیں گے، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اللہ پہچانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں ہمارے دلوں کے حال کہ ہم کس لیول پر ہیں نا، تو اپنا اندر ہمیں صحیح کرتے چلنا ہے الحمدللہ۔ تو جو طریقہ ہے اللہ کا کہ جیسے ہی کفار کی جزا کا یعنی ان کا بدلہ جو ہوگا اس کا ذکر ہوا، اس کے بعد ہی ایمان کی جزا کا پھر بدلہ ہوا کہ اہل ایمان جو ہیں نیک لوگوں کا، ان کے بارے میں فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں سے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت خوشخبری دے دی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان کو خوشخبری دیجیے جو ایمان لائے ہیں، اور ٹھیک ہے اور لگا ہوا ہے نا نیک کام بھی کر رہے ہیں، ایمان لا کے دنیا والوں کو خوش کر رہے ہیں، ایمان لا کے جو ان کے فائدے کی چیزیں ہیں وہ لیتے جا رہے ہیں۔ ابھی آگے آئے گا بہت ساری جگہ پہ، اچھا خاصا ابھی تک ہم لوگوں کا ایسا ہو چکا ہے کہ کئی جگہ پہ ہم لوگ کو شرم آئی اپنے اوپر نا کہ ہاں ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں جو کہ گندے لوگوں کے کام اس میں دکھائی دے رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہے کہ بس آدھے آدھے آئے ہوئے ہیں۔ ابھی آگے چلتے چلتے آپ دیکھیں گے تھوڑے ہی دنوں میں ایسا ہو جائے گا کہ آپ کا کمپلیٹ دل جو ہے وہ جو ہم لوگ پہلے سوچا کرتے تھے، کہہ رہے دل تو چاہتا ہے کہ سدھر جائیں لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں سدھر رہے ہیں، ایکچولی علم کی کمی تھی۔ جب آپ پاس اتنی نالج ہو جائے گی تو پھر ہم انشاءاللہ اس برائیوں کو چھوڑ پانے میں، ابھی بھی یہی چیز ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کے اندر کے پرسنل بدلاؤ تو وہ سب کے سامنے نہ ہو کے اگر آپ صرف ہمیں بھی بھیجیں گی تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ کیا چیز بھیجنی ہے آپ لوگوں کو۔ تو سیکنڈ پوائنٹ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اس کا طریقہ ہے کہ وہ ترغیب و ترہیب، ترغیب یعنی کہ جب رغبت دلانے والی چیزیں کہ کس طرف ہم کیسے ہم اللہ کی طرف راغب ہوں، راغب اور رغبت ترغیب یہ سب ہے اللہ کی طرف کنیکشن، کس چیز کی طرف جھکاؤ ہو تو اسے کہتے ہیں کہ اس کی طرف راغب ہے یہ شخص۔ ترہیب بھی پھر اس کا اپوزٹ یعنی کہ جس میں ڈر ہو وہ اکٹھا بیان کرتے ہیں، جیسا کہ بھی آیا جہنم آئی، پھر ایسے پتھروں کا ذکر ہوا جو کہ جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا پچھلی بار کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے، فیول ہے، یعنی جب
لکڑی جل رہی ہو اور اس کے اوپر آپ کوئی ایسا فیول ڈال دیں، تیل پیٹرول وغیرہ، تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کتنی تیز بھڑک جاتی ہے، اور لکڑی بھی اور بڑھا دیں آپ تو وہ پھر بڑھتی جا رہی ہوتی ہے. تو لکڑی، یہ پیٹرول اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھڑکانے کا کام کر رہی ہوتی ہیں. تو جتنا انسان جہنم میں ہوگا تو اور زیادہ بھڑکے گی، کیونکہ انسان کا جسم ہی جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا کام کرے گا. پھر جو پتھر ہم لوگوں نے پڑھے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے، ایک ایک اسٹرانگ دھواں نکلتا ہے جس میں سے، اور وہ سانس لینے کے لیے گھٹن بالکل ہو جاتی ہے، اور اسمیل بہت بری ہوتی ہے، جو سلفر کے پتھر کا جن کا ذکر ہو رہا ہے. اور وہ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ پگھل کے بدن کو چپک جانے والے. تو کتنے پتھر ہوں گے، اور پورے میں اللہ نہ کرے چپک جانے والے ہوں، کیسے ہوں. اور ذکر ہوا تھا نا کہ ایمان، یہ کافروں کے لیے سخت سزا، ساتھ ساتھ ایمان لانے والوں کے لیے بھی اگر آگ کا ذکر ہوا ہے ان کی سزا، یعنی کہ جو کسی ایسے کاموں کی وجہ سے ان کو سزا ملی ہوگی جو وہ کاٹ کے واپس جنت جائیں گے اگر شرک نہیں کیا ہوگا. تو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کیا ہوگا تو نکلنے کے کوئی چانسز نہیں. اور اگر شرک نہیں کیا ہوگا تو جس چیز پہ سزا مل رہی ہوگی وہ سزا کاٹنے کے بعد انسان جنت آ سکے گا. تو سزائیں بھی بہت لمبی لمبی ہیں. ایک نماز چھوڑنے کی سزا کے بارے میں پتہ کر کے کریں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، معاف فرمائے، کیونکہ کوتاہی کے پتلے بنے پھر رہے ہیں، اور عبادت میں برابر کا ڈر اور امید ہونی چاہیے. ہم لوگ بھی امیدیں بہت زیادہ ہیں، ڈر بہت کم ہے. بیلنس لانا ہے، جتنی امید رکھیں گے اتنا ہی ڈرنا بھی ہے کہ میں نے یہ گناہ کر دیا، اب کیا ہوگا، توبہ مانگو، اب دوبارہ کبھی نہیں کروں گی، وغیرہ وغیرہ. تھرڈ پوائنٹ لکھا ہوا ہے، تاکہ بندہ مومن اللہ کی رحمت کی رغبت بھی رکھے اور ان کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے. اس کے دل میں عذاب کا خوف ہو تو رحمت کا و مغفرت کی امید بھی رکھے. یہ بات یہاں پہ ڈیٹیل میں کیوں آئی، تاکہ آپ دیکھیں کئی سارے شخص ایسے آپ دیکھیں، خود بھی کبھی کبھی اس طرح کا دل میں آ جاتا ہے کہ میں تو گناہ کرتی جا رہی ہوں اور اتنا زیادہ میں نے گناہ کیا ہے، میں یہ بھی کر دیتی ہوں، میں وہ بھی کر دیتی ہوں. تو اس چیز کو ہم لوگ نارمل لینے لگ جاتے ہیں کہ ہم نہیں کر پائیں گے شاید، یا ایک برا خیال کہ اتنا گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اب نہیں معاف کریں گے. یہ چیزیں دل میں نہیں لانی ہے، ٹھیک ہے. توبہ کریں. اور بڑے سے بڑا گناہ سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو شرک ہے. وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اگر معافی مانگیں گے نا تو معاف کر دیں گے. وہ آپ دیکھیں، ایک شیخ کی بات تھی، پتہ نہیں ہم بتا چکے کہ نہیں، وہ اپنے کلاس میں پڑھا رہے ہوتے، پہلے زمانے کی بات ہے. تو انہوں نے عقیدے کے ٹیچر تھے، انہوں نے آ کے بچوں کے، اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے ایسا ذکر کیا کہ آج فلاں فلاں میں نے دیکھا، اور مجھے بہت، وہ افسوس میں بیٹھے ہوئے تھے. بچوں نے پوچھا کیا ہوا، اسٹوڈنٹس نے، انہوں نے کہا کہ آج ایسا ایسا واقعہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے مزاروں کے آگے سجدہ کر رہے تھے، اور شرک کی کچھ باتیں انہوں نے ڈیٹیل میں کہیں کہ یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، اللہ کے سوا ان کے سامنے جھکے ہوئے تھے، یہ وہ. تو بچوں نے ہاں کر کے اسٹوڈنٹس نے وہ بات ختم کر دی. پھر ایک آدھ دن بعد انہوں نے پھر وہ افسوس میں اس طرح کے بیٹھے تھے، اسٹوڈنٹس نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں آج ایک برا واقعہ گزرا، کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. تو سب جوش میں آ گیا، کون ہے آپ بتائیں وہ اسٹوڈنٹ کا نام، اور میں اس کو، ہم لوگ جا کے ملتے ہیں اور ماریں گے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اس کو سزا دیں گے، وغیرہ وغیرہ. پھر شیخ نے کہا کہ یہی تو آزمائش تھی کہ جب جس کو اللہ نے سب سے بڑا جس کی معافی نہیں مرنے کے بعد، ایک ہی گناہ ایسا ہے جس کے لیے ڈکلیئر کیا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ نہیں معاف کریں. یہ جو ماں کے ساتھ زانی تھا اس کو تو یہ کبیرہ گناہ اللہ کی مشیت میں ہے، یعنی کہ اللہ کی مرضی میں ہے
کبیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے نا اس کی فضیلت سے تو وہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن جو پہلے والی دن کی جو بات تھی ان کی کہ میں نے ایسے کرتے دیکھا، وہ زیادہ تکلیف والی بات تھی۔ آج ہم بھی اپنے سامنے شرک دیکھتے ہیں اور دل میں افسوس تک نہیں آتا، جبکہ شرک جو ہے وہ اللہ نے کہا کہ میرے اللہ کے لیے گالی ہے۔ تو ہمارے پیرنٹس کو گالی دے دیں، آپ دیکھیں اس کا ایڈریس نکال کے گھر پہ کھڑے ہوں گے، اور یہ تو اس کو خود بھی چھوڑنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے لڑائی جھگڑے کے بغیر کوئی حکمت کے ساتھ ایسی بات آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں کہ اللہ کرے کہ شرک جو ہے وہ دور ہو جائے، کیونکہ شرک کی نحوست ہوتی ہے، اور اسی طرح ایمان اور اس کی برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ نیک کام، اللہ کرے کہ ہمارے ارد گرد آس پاس کے جو جگہیں ہیں ان کو بھی ہم چیک کرتے رہیں کہ کوئی ایسی نحوست اللہ نہ کرے کہ ہم تک بھی پہنچ رہی ہو اور برکتیں اور سکون رکا ہو کسی بھی وجہ سے۔ بشارت وہ خبر ہوتی ہے جو انسان کو خوش کر دے۔ جس کو بشارت دی جاتی ہے اس کے چہرے پر خوشگوار تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، یعنی کہ چہرہ خوش نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تبدیلی یعنی چینجز، واقع ہونا یعنی ہونا، اگر آپ واقع ہٹا لیں تو تبدیلی ہو جاتی بھی ہے، آپ کو سینٹینس واقع ہونا کی میننگ ہوتی ہے کوئی چیز ہو جانا۔ انسان کو جب ایسی چیز کی خبر دی جاتی ہے تو اس سے خوش کرتی ہے تو اس کا چہرہ چمک اٹھتا ہے اور اس کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور ایمان لا کر نیک کام کرتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ تھا یا یہ آپ کے ہمارے اپنے لیے کرنے کے کام میں سے ملا؟ تو امید ہے کوشش کی ہوگی ہم سبھی نے کہ کون سا نیک کام پھر آپ نے بڑھایا ہو، اور اب آج بڑھا لیا ہے تو انسان جو آج ہوتا ہے کل اس سے بہتر ہونا چاہیے ہم تو، نہ کہ ہمارے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ آج تو ہم نے شروع کیے جوش میں اور کل پھر ہم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور باتیں پیچھے چلی جا رہی ہوتی ہیں اور ہم پھر اس کام سے پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ تو اس کو کہیں ریمائنڈر لگائیے کہ نیک کام کرتے رہنا ہے۔ نیک کاموں میں آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، والدین سے مسکرا دینا، کسی سے بھی مسکرا دینا صحیح، پھر آپ کو جیسے ہی یاد آئے مجھے نیک کام بڑھانے ہیں تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ نیکی کے کاموں میں سے کچھ بھی کرا جا سکتا ہے نا۔ ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، جس کی بھی میننگ ہم نے آپ لوگوں کو بتائی، کمپلسری ہیں ایک کے ساتھ دوسرا۔ یہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ عمل صالح کی دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ اخلاص ہو اللہ کے لیے، جو بھی ہو سب کچھ، سب جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہو، خالص، ٹھیک، تو اللہ کے لیے خالص ہو یعنی اخلاص ہو، آپ کا جو بھی کام ہو اس میں۔ تو یہ پارٹ ہم آپ لوگوں کو ہمیشہ بتاتے ہیں نا کہ ڈبل چل رہا ہوتا ہے، ایمان والوں کے اندر جو ہے وہ کنیکشن الگ سا بنتا ہے، سیم چیز ہوگی، کرنے والا سیم چیز آپ کو دکھے گا کہ اس نے بھی پیسے دیے، ہم نے بھی پیسے دیے کسی کے لیے، لیکن اب آپ نے اللہ سے امید کی تھی کہ اللہ مجھے اس کا بڑھ چڑھ کے وہاں بدلہ ملے گا میں اپنے لیے دے رہی ہوں، اور کسی نے اس لیے دیا ہو کہ بس اب دوبارہ جب ضرورت پڑے گی تو یہ میرے کام آئیں گی، یا پھر یہ کہیں گی کہ میں بہت اچھی ہوں وغیرہ، تو یہاں ہی پر آپ دیکھیں کہ کام سیم ہو سکتا ہے لیکن خالص اللہ کے لیے جس کا تھا وہ ہی ایکسیپٹیبل ہے۔ تو یہاں پہ پیورٹی ہمارے دل میں اندر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کو، جیسے کہ ہم جھوٹے برتن دھو دھو کے بار بار صاف کر کے اور اس میں پھر یوز کرتے ہیں، اسی طرح جمع تو نہیں کر لیتے نا کہ سارا کے سارا ایک ہی دن دھو لیں گے اور پھر وہ کالی ہو گئی پتیلی اب صاف نہیں آ رہی ہے وغیرہ۔ تو یہ چیزیں پھر ہمیں روز ریمائنڈ کرانی ہے، تو اس کو بھی آپ لکھیں۔ پھر شریعت کے موافق ہو، یعنی کہ ایگزیکٹ جو اللہ نے کہا ہے وہ ہو، ٹھیک، تو
ہمیں پھر کمپلسری یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کسی صحابہ کا عمل ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا گئے ایکسیپٹ ہونے کا، تو وہ سب کے سب نازل ہو چکا ہے، اور الحمدللہ ایگزیکٹ ویسے ہی ہو، موافق میں نے کسی چیز کے ساتھ واقفیت رکھتا ہو، یعنی اسی کے جیسا ہو، شریعت کی طرح ہو، شریعت کے جیسا ہو، یا جو شریعت میں نازل ہو وہ ہو، یہ موافق میں آپ کا آ سکتا ہے۔ پھر اس کے لیے الحمدللہ فوراً آ گیا کہ ان لہم جنات۔ تو جن کے ساتھ یہ دو پارٹ ہیں، یعنی کہ یہ آپ کو ہم نے پچھلی بار بتایا کہ یہ شرطیں لگا دی گئیں کہ یہ دو چیزیں ہوں گی، ان کے لیے پھر خوشخبری ہے، ان کے لیے باغات ہیں۔ اور باغات کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا بات کر رہے تھے کہ باغات یعنی گارڈن جو ہوتا ہے، اونچے اونچے لمبے درخت ہوتے ہیں، سایوں والے بہترین پھل، اور یہ ایسے باغات ہیں جن کے اندر رہنے والا بہت ہی زیادہ اس کو انجوائے کرے گا، اس سے خوش ہوگا، کیونکہ جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں گھنے درخت ہو۔ پھر جنتوں کی قسمیں ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھی تھی، قرآن میں ہی جو بتا دی گئی نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس نے اللہ سے خوف رکھا اس کے لیے جنتان، دو باغات ہیں۔ پھر اور بیان ہوا تھا وَمِن دُونِهِمَا جنتان، ان دونوں کے علاوہ بھی اور دو جنتیں۔ تو سبحان اللہ، جو ہے وہ چیزیں بڑھ چڑھ کر ملنے والی ہیں۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے اندر درختوں، عمدہ پھلوں، گھنے اور لمبے سایوں اور شاخوں کو جمع کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ کوالٹیز وہاں کے درختوں میں ہوں گی، جس کے پھل بھی اچھے ہوں گے، گھنے لمبے سائے، شاخیں، یہ سب۔ جس میں داخل ہونے والا ان سے لطف اندوز، یعنی کہ انجوائے کرے گا، انجوائے کو ہی کہتے ہیں لطف اندوز ہوگا، یعنی کہ انجوائے کرے گا، اور ان میں رہنے والا خوشحال ہوگا۔ جنت کی کئی اقسام ہیں، یعنی کہ بہت ساری قسمیں ہیں، پارٹس ہیں، لیولز ہیں۔ من دونہما جنتان، جنت نہ کسی آنکھ نے، یہ بھی ہم لوگوں نے پھر حدیث میں دیکھ لیا تھا نا، کہ ایسی ہمارے امیجن جو ہم جتنا ہم سوچ سکتے ہیں، ہمارا دماغ جہاں تک پہنچ سکتا ہے، جنت ایسی ہے کہ ہمارا دماغ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ پارٹ ہم نے جبکہ ہم بچپن میں ہمارا سعودیہ میں رہنا ہوا تھا، لیکن ہم اب بڑے پھر انڈیا میں ہوئے تھے، اور وہاں کافی ریلیٹیو پیرنٹس اور ابو بھائی سبھی کا مطلب یہاں آنا جانا تھا، اور کافی ساری چیزیں یہاں سے لے کے پہنچنا، یعنی بالکل ٹچ میں نہیں تھے، ایسا نہیں تھا، کافی سارے ٹچ میں تھے، لیکن جب خود یہاں آ کے رہے ہیں تب پتہ چلا کہ کتنا ڈفرینس ہے۔ تو یہ والی جب آیت یا یہ حدیث جب ہم سنتے ہیں تو یہ والا قصہ یعنی میرے دماغ میں خود اپنے اس حساب سے آتا ہے کہ صحیح بات ہے کہ جب تک ہم یہاں کے رہے نہیں تھے تو سعودیہ کی جو مکہ مدینہ کی نعمتیں ہیں، یا یہاں کا جو اللہ کا رحم ہے، شرک سے پاک ہے، تو جو برکتیں ہیں وہ الگ ہی ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح جنت بھی کیسی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی، ایسی ہیں کہ جو چند باتیں قرآن میں آ چکی ہیں، اس کے علاوہ بس وہ تھوڑا سا ایک جھلک جیسی ہے، اور وہ کس لیول پر ہوگی یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا، یعنی کہ اتنا الگ ہوگا، یہ خیال بھی ہمارے دل میں نہیں آ سکتے۔ تو ایسی چیز پانے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے، جس کے بارے میں اتنی چیزیں، اور جو اس سے پہلے بیان ہوا اس چیز سے بچنے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے، صحیح، یعنی کہ بہت زیادہ۔
اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جہنم سے اپنے آپ کو ایک گول بنا لینا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنے کا ہی مین ٹارگیٹ ہے ہماری زندگی میں، اور جنت کو پا لینا، اللہ کو راضی کر لینا ہی مین ٹارگیٹ ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، جب ایک کو چھوڑیں گے تو دوسرا مل کے ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بھی دیکھا تھا کہ سب سے بلند جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فردوس جنت کا ٹیلا، ٹھیک، اونچا مقام ہے، یعنی کہ ٹیلا چھوٹے سے پہاڑ یا اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے، وہ ایک اونچا مقام ہے، وہ جنت کا اعلیٰ و افضل اور اس کا خوبصورت حصہ ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا اور ہماری دعاؤں میں بھی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہے نا۔ جب ہم دعا دیتے بھی ہیں تو اسی طرح کا دیتے ہیں، اور نام بھی لوگ رکھتے ہیں فردوس۔ تو جنت الفردوس کے بارے میں بھی اور جنت کی بناوٹ کے بارے میں بھی، جیسا کہ نیچے پارٹ میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے جنت کی دیوار کو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے احاطہ کیا ہے۔ جنت کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا، احاطہ مانے گھیرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے گھیرا ہوا ہے، یعنی کہ جنت کی جو دیواریں ہیں وہ سونے اور چاندی کی، پھر اس میں نہریں کھودی اور اس کے درخت کو قاصد کیا، یعنی کہ درختوں کو اس میں لگایا۔ پس جب فرشتوں نے اس کو اس کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو کہا اے جنت تو کتنی خوبصورت ہے، تو بادشاہوں کی منزل ہے۔ تو بادشاہوں کی منزل یعنی جو ایمان لا کر عمل کر کے آئیں گے وہ وہاں کے بادشاہ بنیں گے، سبحان اللہ۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت کس چیز سے بنی ہوئی ہے، تو فرمایا ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اس کی سیمنٹ جو ہے وہ کستوری ہے اور اس کی مٹی زعفران ہے، اس کے سنگریزے موتی ہیں، یعنی کہ جو چھوٹے موٹے کنکر پتھر ہوتے ہیں وہ موتی ہیں، موتی اور یاقوت ہیں، تجری من تحتها الانہار، اور ان سے نہریں بھی بہتی ہیں۔ تو باغوں کے نیچے نہریں بہنے کا ذکر ہے۔ وہ نہریں بھی جو ہیں وہ کس کی ہوں گی؟ دودھ کی نہر کا ذکر ہے قرآن میں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں کا ذکر ہے، شراب کی نہریں، دنیا والی نہیں، جنت کی خاص شراب، خالص، پیور۔ جنتی جیسے چاہیں گے انہیں اپنے لیے جاری کر لیں گے۔ یہ بھی ایک بہترین ایک پارٹ سنا ہوا ہے قرآن میں ہی آیا ہوا ہے کہ جیسا ہم اسے چاہیں گے وہ ویسے ہمارے آرڈر میں ہوں گی، سبحان اللہ۔ یہاں پہ جو ہمارے پاس لکھا ہے پانی، دودھ، شہر اور شراب کی نہریں، جنتی جیسے چاہیں گے انہیں جاری کر لیں گے اور جہاں چاہیں گے انہیں پھیر لیں گے، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہاں کی چیزیں بھی ہمارے آرڈر سے جو ہے وہ جیسا ہم چاہیں۔ اب دیکھیں روز آپ کہیں ایک جگہ جائیں تو وہ روز ایک جیسی چیز جو ہے وہ ہمارے پر، ہم نے دوبارہ بھیجی بھی ہے گروپ میں، کچھ پیجز آپ کے شاید 4 یا اتنے سے پیجز رہ گئے تھے تو یہ بھیجی بھی ہے، تو آپ چیک کریں گروپ میں PDF یہ یہاں سے آئی ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو یہ میرے پاس تو کمبائن کری ہوئی ہے، آپ لوگ کے پاس پارٹ میں گئی تھی نہیں لاسٹ حصہ میں۔ استاذہ نہیں آئی ہے، نہیں آئی ہے سر، نہیں آئی ہے استاذہ دوسری بار۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں بھیج دی پھر ہم نے۔ آئی ہے میم، گروپ میں ہے، منڈے کو آ گئی تھی میم۔ وہ منڈے آئی لیکن ہے، ہاف ہے، وہ ہاف ہے۔
جی یہ دیکھیں یہ جو یہ ہم آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں، یہ والی میں آپ کا یہیں سے شروع ہے، میں نے اسی لیے پہلے بھیج دی تھی تاکہ آپ لوگ اسے پرنٹ کر لیں۔ تو یہ ہے تجری من تحت الانہار، یہاں سے آپ لوگ کھولنا ہے، یہی ہے، ہاں یہی ہے۔ جن کی پرنٹ نہیں ہے وہ فی الحال آج اس میں سے دیکھیں، بھیجی ہوئی ہم نے، اور اپنے نوٹس اگر آپ لوگ اس پہ بنا رہے ہیں تو وہ کہیں لکھ لیں، پھر بعد میں اس کو پرنٹ سے لے لیجیے گا اور پھر اس کے اوپر آپ لوگ اپنے نوٹس کر لیجیے گا۔ ان نہروں سے، انہی نہروں سے وہ درخت سیراب ہوتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے پھل اگاتے ہیں۔ تو جو ان کے پیڑوں کو جو پانی مل رہا ہے انہی بہترین نہروں سے مل رہا ہے، اور پھر اس میں پھر بہترین پھل بھی اگیں گے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں جو نہریں بنائی ہیں، اس میں انسانوں کے پینے کے لیے ایسا سامان ہوگا جس سے وہ بہت ہی زیادہ لذت پائیں گے اور انجوائے کریں گے۔ خاص طور پر نہر کوثر، وہ ہے جو جنت میں ایک ایسی نہر ہوگی، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے۔ جی یہاں پہ کوثر کا بھی نیچے دیکھیں آپ کے پاس ذکر کیا ہوا ہے، خالص اور لذیذ مشروبات، یعنی جو پینے کے لیے، مشروبات مانے ڈرنکس، مشروبات پر بنی نہریں، دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندروں سے نہروں کا پھوٹنا، تو یہ وہاں پہ ہوں گے اور اس میں سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ آپ کو کسی کو یہاں دنیا میں دیکھیں کہ مجھے تو دودھ پینا پسند نہیں ہے، اس میں اسمیل لگتی ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی کہے کہ شہد کتنا میٹھا ہوتا ہے اور پھر کیسی ہوگی اتنی میٹھی، لیکن یہ جنت کا دودھ اور جنت کے کا شہد ہے، تو اس کا وہ ٹیسٹ ہوگا کہ پینے والے کو بہت ہی زیادہ وہ اسے انجوائے کرے گا، اور جو ایک دنیا والی سوچ آ رہی ہے وہ ویسی چیز نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جو کوثر کی بات چلی تھی، تو جس میں سے حوض کوثر بھی الحمدللہ ہم لوگوں کا سنا ہوا ہے نا کہ حوض کوثر حوض جو بنا ہوگا، تو ایکچولی یہ جنت کی جو کوثر نہر ہے نا، اس میں سے بہہ کے نیچے ایک وہاں پہ پانی آ رہا ہوگا حشر میں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور ہم سب کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، تو وہاں پہ پھر ایک حوض بنایا گیا ہے۔ حوض کیسے کہتے ہیں کہ ایک آپ نے دیکھا ہو کہ پانی کو روکنے کے لیے چاروں طرف سے اس کے کنارے بنا لیے جاتے ہیں اور پانی اس میں آ کے جمع ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے حوض۔ تو حوض کوثر بھی آپ نے سنا ہوگا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو صرف پلائیں گے، اور حشر کی گرمی اور سورج کا اتنا نیچے آنا اور وہاں کا اتنا لمبا ٹائم کہ جو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی پی لے گا، اس کو پھر وہاں یہ تکلیف پیاس کی اور بھوک کی اور یہ پریشان نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، ہمارے والدین، ساری ذریت، بچوں، سبھی کو ہمیں۔ تو جو حوض کوثر سے، اچھا تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ پانی کون پیے گا حوض کوثر سے۔ مسلمانوں میں سے سبھی مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت والوں کو پہچان لیں گے، تو کیسے پہچانیں گے؟ آپ کہیں کہ اتنی بڑی وہاں پہ جگہ ہوگی، اس میں سے سبھی لوگ ہوں گے، اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والوں کو اس حوض کوثر کے قریب آنے دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پہچانیں گے وہ ہوگا وضو کے اثرات۔ جہاں جہاں وضو انسان کرتا ہے، چہرہ، ہاتھ، پیر جتنا دھویا جاتا ہے، وہ وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے، سفید بہترین شائن ہو رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جائیں گے کہ یہ ان کا امتی۔ تو جب ہم وضو کریں تو آپ یہ باتیں اپنے دماغ میں لائیں، تو ایک بہترین ٹھہراؤ سے، ہاں بہت پانی نہیں پایا جاتا ہے، بہت جب وضو کریں بہت ہی باریک سا نل کھولیں، کیونکہ اب تو ہم لوگ نلوں سے لے کے کر رہے ہوتے ہیں، پہلے تو وہ چھوٹے سے لوٹے یا گلاس، ایک گلاس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہو جاتا تھا، کیسے؟ تو طریقہ ویسے ہی رکھیں۔ اس مدرسے میں تو ہم لوگوں کو پورا واش روم لے جا کے کرنے بتایا گیا، اور جیسے ہی ہم لوگوں نے نل کھولا، ٹیچر نے تیز آواز نکالی، ارے اتنا بڑا پانی کھول دیا آپ نے تو پریشان ہوئی کہ پانی بھی کم بہایا جاتا ہے، تو کوشش کریں نہانے میں، اسراف ہے پانی میں بھی زیادہ ہر چیز بہانا۔ اب تو ایک طریقہ ہو گیا کہ شاور سے ہی سبھی نہا رہے ہوتے ہیں،
ورنہ پہلے آپ دیکھیں دادی نانی ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ کہتی تھی کہ شاور کے باوجود 2 بکٹ بھر کے نہاتی تھی، تو 1 بکٹ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ کبھی اس چیز کے اوپر آتے ہیں اور پھر سے لوٹ جاتے ہیں۔ تو نہانے میں کسی بھی کام میں ہمیں پانی ہمارے نلوں میں افراد ہے، لیکن اسے بہانا نہیں، اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت کا اللہ کی نعمت یہ ہے ہمارے لیے، اس کو دکھاتے ہوئے ہمیں تو نل بہت باریک سا کھولیں، اور اچھا جو 1 چلو پانی اگر ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اس کو اچھے سے ہاتھوں میں ملیں، کونیوں کے اوپر تک ہاتھ لے جائیں وغیرہ، یعنی بہترین وضو کریں۔ تو وضو کے ایک ایک قطرے سے ہمارے سترہ گناہ بھی گر جاتے ہیں سارے، جو چہرے پہ سے کیے ہوں، آنکھوں سے کچھ دیکھا ہو، منہ سے بولا ہو، ہاتھوں سے کچھ کیا ہو، وہ سارے وہ بھی جڑ جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے دوسری چیز دیکھی الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیں پہچانیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کن کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا؟ جو لوگ بدعت کرتے ہیں۔ بدعتیوں کی پہلی بڑی سزا ہوگی کہ ان کو حوض کوثر سے پانی نہیں پینے دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب وہ شخص اس کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، یعنی وضو کا حصہ چمک رہا ہوگا، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے گا، فرشتے اسے گھسیٹ کے پیچھے پھینک دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میرا امتی ہے، اس کو کیوں نہیں آنے دیا؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے جانے کے بعد اس نے دین میں نئے نئے کام شروع کر لیے تھے۔ تو آپ دیکھیں بدعت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ، اور بدعت کے بارے میں کیا ہے کہ کلیئر حدیث ہے کہ بدعت جو ہے کینسل ہے، وہ ہوا رد، اور وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، یہ بتایا گیا ہے بدعت کے بارے میں۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو یہ پڑھ لیا اور ہم نے تو اتنی بار یہ کرا، انسان کرنے والا اجر کی ہی نیت سے کر رہا ہوتا ہے۔ کتنی ڈر کی بات ہے کہ آپ اگر کہیں ایسی جگہ انویسٹ کریں، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں مجھے پیسہ ملے گا، اور آپ لے کے جمع بھی کر رہی ہوں، بعد میں بتایا جائے کہ یہ پیسے تو یہاں کے نہیں ہیں، یہ پیسے یہاں چلتے ہی نہیں ہیں، یا یہ پیسے ہی نہیں ہیں، جس چیز کو ہم پکڑے کھڑے ہیں، تو ایک دم سے چہرے کی رنگت بھی بدل جائے گی۔ اور اللہ نہ کرے پہلی سزا بدعتیوں کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا، دوسری سزا کہ وہ جو عمل ہم لے کے جائیں گے وہ کینسل بھی ہوگا، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہوگی، عمل تو السلام دیکھے گا علیکم لیکن کینسل۔ میم وعلیکم یہ السلام۔ میم پیسوں کا آپ کیا بول رہی ہیں کہ پیسے یہ دوسری ہم نے کنٹری مثال دی سے؟ ہے، یہ ہم اچھا نے میم، کہ اگر ہم کچھ ایسا جمع کریں اور لے کے جائیں اور کہیں کہ ہمیں یہ چیز خریدنی ہے، اور پھر آپ کو خریدنے بیچنے والا بتا دے کہ یہ تو پیسے ہی نہیں ہیں، یہ کوئی پیپر کے ٹکڑے ہیں، یا یہ ایکسیپٹ نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ، صحیح وہی اوکے ہوگا کہ ہم بدعت والے عمل لے کے جائیں اور پھر بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ کے پاس۔ کوثر کا ہم لوگ دیکھ رہے تھے، جنت کی ایک نہر ہوگی، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے، اور اس میں پانی، اس کا پانی موتیوں پہ بہ رہا ہوگا، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، شیریں میٹھا اور ٹھنڈا ہوگا، ٹھنڈا اور سفید، خوشبودار پہاڑوں سے نہریں نکلی بھی ہوں گی اس کی، اور زمین کی سطح کے اوپر ہمیں ایک تھوڑا سا مٹی کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا وہاں سے نظر آئے گا، اوپر اوپر نظر آئے گا۔ تو یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے، جس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے اور اس کا پانی موتیوں پر بہتا ہوگا، نیز اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں ہوگا۔ تو وہ سفید رنگ کیسا ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھے سے مراد منہ کو پکڑ لینے والا میٹھا، یا ایسا جو ہمارے پاس یہاں ہوتا ہے وہ چیز نہیں ہے، بہترین مٹھاس ہوگی جو ہمیں پسند آئے گی۔ یہاں تک کہ جنت کے جو پیالے اور کپ ہیں گلاس نکالنے کے، یہ وہ اس میں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ نکالنے والے جو ہمارے وہاں کے نوکر وغیرہ جن کو آپ کہہ لیں وہ ہوں گے، تو جب ہمیں ضرورت ہوگی تو وہ اتنا ہی نکال کے دیں گے کہ جتنی آپ کی پیاس ہوگی۔ سبحان اللہ، کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ بڑا گلاس کسی نے بھر کے دے دیا، پھر آپ کو آخری گھٹ زبردستی پینا پڑا، پھر کبھی ایسا لگتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے یا آدھا گلاس کسی نے دے دیا، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ارے تھوڑا سا اور ہوتا تو اور پی لیتی، ہے نا؟ یہ چیز پھر جنت کی، سبحان اللہ، یہاں تک کہ جو ان کی کلاسز ہیں، ان کے جو جام وغیرہ کا ذکر ہوا ہے، تو مٹھاس کا پھر کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پسند کا نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو جب مقدار بھی اتنی ہوگی کہ جو ہمیں چاہیے اتنا ہی ملا،
اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لاؤ ایک اور دے دو، کیسے مانگیں، کہیں اور کیا کہیں۔ تو یہ سفید رنگ اور یہ شیریں ہونا، میٹھا ہونا بھی ہماری پسند کا ہوگا۔ خوشبودار پہاڑوں سے یہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، نہروں کا زمین کی سطح پر بہنا، یعنی کہ ایسا یہاں آپ دیکھیں نہریں ایسا نیچے کی طرف بنی ہوتی نا، یعنی کہ ہم زمین کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اس کے نیچے نہر جاری ہوتی ہے، لیکن یہ برابر کی ہوں گی، سبحان اللہ۔ تو کیسی ہوں گی؟ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل۔ ازواج، جو ازواج یہاں پر آیا ہے، ازواج، چلیں پڑھتے ہیں۔ یہ غلط لکھا ہے، ازواج نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ ثمر ہونا چاہیے۔ کیونکہ ازواج دیکھیں یہاں کا ہے، یہاں پہ پھر ہم کنفرم کریں گے کہ بائی مسٹیک یہ ازواج ہی یہاں پہ لکھ گیا ہے، تو یہاں پہ ثمر اگر ہو تو ثمر ہونا چاہیے، آپ اس کو کٹ کر لیجیے گا، ثمر لکھیے گا۔ یعنی جنت کا یہ پھل جو ہے وہ دنیا کے پھلوں کی طرح ہوگا، لیکن اپنی کوالٹی میں، اپنے طریقے میں، اپنی خوبصورتی میں، اپنی لذت میں الگ ہوں گے، چینج ہوگا۔ آپ دیکھیں نا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی پھل جو ہے وہ اسی سیزن میں آپ کھائیں اور ایک ہی چیز سے اٹھائیں، آپ کہتے ہیں ہاں یہ والا دیکھو بہت میٹھا نکلا، یہ والا کم میٹھا، ایسا ہوتا ہے نا، دنیا کے پھل الگ الگ ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی آپ کو رنگ اور اس میں بھی خراب، لیکن وہاں پر جب وہ پھلوں کا رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو اس سے ملتے ہیں، یعنی کہ جو دنیا میں ہمیں دیا گیا ان پھلوں کے جیسے ہوں گے۔ آپ دیکھیں کبھی ہم کہیں ایسی جگہ جائیں اور کوئی نئی چیز مل جائے، جبکہ وہاں کے لوگوں کو وہ چیز بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے، اور آپ اپنے بچوں سے کہتے رہے ٹیسٹ تو کرو، مزے کا ہے، کھا کے تو دیکھو، لیکن وہ نئی چیز ہوتی ہے نا تو وہ ہمارے لیے ہمیں اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی، صحیح؟ اس لیے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہماری کس کس چیزوں کا جو ہے وہ یہ رکھا ہے کہ ہاں ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے کوئی نئی چیز آ جائے گی ایسا نہیں رکھا۔ ملتے جلتے پھل ہوں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہاں یہ تو آم ہے، آم تو مجھے بہت پسند تھا، اور پھر جب ہم کھائیں گے تو وہ شکل میں ہو سکتا ہے ایک جیسا ہو، ناموں میں ہو سکتا ہے ایک جیسا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ذائقہ لیکن زمین آسمان کو آپ کا فرق لگے گا کہ ہاں یہ آم تو لگ رہا ہے لیکن یہ کیا چیز ہے، یہ بہت ہی مزے کی چیز ہے، صحیح؟ تو اگر ہمیں آم جیسی نہ لگ رہی ہو تو ہم فٹ سے نہیں اٹھائیں گے، کوئی نیا سا کچھ ایسا رکھا ہو، کوئی عجیب و غریب چیز، تو وہ چیز ہمارا نیچر جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے جلدی سے، اور کبھی ہم ایک دم سے گھبرا بھی جاتے ہیں کہ کیا یہی کھانے کو ہے، یہی کھانا ہے، بس ایسے ہی ہے، یہ تو بڑا عجیب سا دکھ رہا ہے، یہ فطرت میں ہے نا۔ تو کوئی نئی چیز دیکھنے الگ، تو سبحان اللہ، اللہ نے یہ بھی ہمارے لیے رکھا کہ شکل کم از کم ایسی نظر آئے گی جیسے کہ پہلے آپ نے دیکھا ہوا ہو، تو ہمارا دل اس کی طرف رغبت کھچاؤ کرتا ہے۔ اچھا اوپر کا گرین پارٹ پڑھ لیتی، یعنی جنت کا یہ پھل دنیا کے پھلوں کی جنس میں سے ہوگا، یعنی کہ انہی کے طرح کا ہوگا، جنس ایک ہی جنس کے ہونا، یعنی ایک ہی ذات ٹائپ آپ کہہ لیں، یعنی کہ ایک ہی جیسا آپ کہہ لیں، اس میں دنیا کے پھلوں کی سی صفات ہوگی۔ خوبصورتی اور لذت میں جنت کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، یعنی جیسا ابھی انہوں نے بتایا کہ کھانے میں لگے گا کہ یہ آم ہے، مینگو ہے یا انگور ہے، جو بھی ہو، لیکن ٹیسٹ بہت ہی اعلیٰ ہوگا۔ ان میں کوئی بد ذائقہ پھل نہ ہوگا، اور کوئی وقت ایسا نہ ہوگا جس میں اہل جنت لذت نہ اٹھا رہے ہوں گے۔ جیسے کہ آم کا سیزن آتا ہے نا تبھی ہم آم کھا پاتے ہیں، تو جنت میں ایسا کوئی سیزن یا کوئی ایسا وقت نہیں ہوگا کہ بس اب صبح میں مل رہے تھے یا یہ ایسے مل رہے ہیں۔ جی میری آواز کسی کی طرف آ رہی ہے یا سبھی کی طرف نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آپ کی، کلیئر آ رہی ہے۔ دوسروں کی طرف آ رہی ہے تو آپ دوبارہ جوائن کر لیں جن کو آواز نہیں جا رہی ہے۔ تو
سبحان اللہ، یہ باتیں ڈیٹیل میں کیوں ہو رہی ہیں؟ تاکہ ہمارا شوق اور بڑھے اور ہم نیک کاموں کی طرف اور کھینچے نا، ورنہ تو ہمیں معلوم ہے جنت میں یہ چیزیں ہیں۔ یہاں پہ ڈاٹس، اوکے، اس کو میں فل کرنا تھا، رہ گیا جب، بلکہ وہ خاص طور پر کر لیتے ہیں۔ اوکے، خاص طور پر جنت کے پھلوں کی لذت سے لطف اندوز ہوں گے، یا ایک بیسٹ لیول پر جنت کے پھلوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ بھی متشابیہ، وہ رنگ میں مشابہت رکھتے ہیں مگر نام مختلف ہیں، جیسا کہ میں بتایا یہ ڈیفرنس ہو سکتے ہیں۔ نام میں مشابہت رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نام اس کا وہی ہو جو دنیا میں ہم کہتے ہیں، لیکن ذائقے میں مختلف ہوں گے۔ وہ خوبصورتی، لذت اور مٹھاس میں ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گے، یا ایک دوسرے سے جو سملر ہوں گے۔ ہو سکتا ہے دنیا کی یہ چیزیں ہوں، یا آپس میں بھی وہ یعنی کہ سب کے سب بیسٹ، بہترین اپنے لیول پر ہوں گے، لیکن آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ بھی اپنی اچھائی میں بیسٹ ہے، وہ بھی اپنی اچھائی میں بیسٹ، ایسا ہو سکتا ہے۔ اوکے، تو بعض کہتے ہیں کہ جیسا کہ پیچھے آیا کہ مفسرین کا ہی یہ کہنا ہے کہ نام مختلف ہوں گے، جو پیچھے تین چیزیں آئی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تفسیر کے لحاظ سے آپ کو بتایا گیا کہ ملتے جلتے ہیں تو کیا کس طرح کے ہوں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں جنت میں جتنی چیزیں ہیں صرف ناموں کے حد تک ان کی دنیا کی چیزوں سے مشابہت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، نہر، پانی، باغ، یہ نام میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہوں گے، اور وہاں جو بھی پھل ہوں گے ہر ایک کے اپنی پسند کے ہوں گے۔ دنیا میں بھی ہمیں پسند ہے نا، کسی کو واٹر ملن زیادہ پسند ہے، کسی کو مینگو زیادہ پسند ہے، کوئی گریپس کے پیچھے وہ رہتا ہے، کوئی کسی کو کیلے کے وغیرہ وغیرہ، تو اپنی اپنی ہماری پسند کے ہی ہوں گے۔ قرآن میں آیا ہے نا، وَفَاكِهَةٌ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور جیسا کہ جیسا وہ سوچیں گے، جیسا وہ چاہیں گے، جیسا ان کے اختیار میں ہوں گے، وہ ان کو ویسے ہی مل جائیں گے۔ یعنی کوئی زبردستی نہیں ہے کہ یہ ہی کھانا ہے، جو سب کچھ کھاؤ، جو دل چاہے وہ کھاؤ۔ جنت کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، یہ بھی قرآن میں آ چکا ہے نا، کہ آپ کو ایسا نہیں، اتنے بڑے بڑے اونچے شاخ و پیڑوں کی بات آئی ہے تو ایسا لگ رہا ہوگا ارے مینگو وہاں لگا ہوگا، نہیں، آپ چاہیں گی تو وہ درخت، وہ شاخ آپ کے ہمارے قریب جھک کے آئے گا اور ہم اس میں سے لے سکیں گے، یعنی ہماری پہنچ کے قریب ہوں گے، بغیر گٹھلی کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا، اس کو پڑھتے ہیں۔ تاہم یہ مشابہت یعنی کہ یہ مشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی، ورنہ جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھا نا، کہ ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے، ہے نا، یعنی کہ ان کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے جو ہم یہاں کھاتے ہیں اور جو جنت میں ملے گا، وہ اعلیٰ لیول کا ہوگا۔ دنیا اور جنت کی چیزوں میں صرف ناموں کی مشابہت ہے، ٹھیک، یعنی نام ایک جیسے ہوں گے۔ آپ کو جیسا کہ بتایا کہ ٹیسٹ اس کا بہت ہی الگ ہوگا، الگ سے مراد بالکل سے اسٹرینج نہیں ہوگا، اور ہم پہچان لیں گے۔ من پسند پھل، جھکے ہوئے پھل، بغیر گٹھلی کے میٹھے اور نرم پھل، الحمدللہ۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ازواج، لفظ ازواج مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے کہ ورڈ کی میننگ جب ہم لوگ کر رہے تھے تو ہم لوگوں نے کیا دیکھا تھا کہ بیویوں کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن تفسیر میں پھر ہم لوگوں کو کیا پتہ چلا کہ پیر کے لیے یوز ہوتا ہے، اگر خاص سپریٹ لے کے جائیں تو بیویوں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور یہاں پر مراد عورتیں اور مرد دونوں ہیں، یعنی پاکیزہ جوڑے، پاکیزہ جوڑے بھی ان کے معنی کیے گئے ہیں۔ پھر ازواج جو ہیں وہ جنتی بیویوں کے لیے بھی آیا ہے،
یعنی دونوں معنی، بیوی اور جوڑا جو ہوتا ہے مرد اور عورت دونوں کا، دونوں کے لیے آیا ہے۔ تو یعنی ان کے اخلاق بھی پاک ہوں گے، جسمانی بناوٹ بھی پاک ہوگی، زبان بھی پاک ہوگی، نظر بھی پاک ہوگی۔ کسی کے اندر اگر کوئی اعلیٰ کوالٹی ہوتی ہے تو اس کے زبان کا پاک ہونا، یہ جب ہم نے پڑھی تھی تفسیر میں، تو اس چیز کے اوپر بہت ہی زیادہ پھر ایک وہ گیا تھا کہ آپ دیکھیں، آپ باہر والوں سے یا کلاس میں بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک آواز میں نرمی، اور یہ کیا طریقہ ہے ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے گھر میں بھی میری یہی آواز رہتی ہے، یا ہم یہاں الگ اور وہاں الگ ہیں، یا اس چیز پہ بہت تیز ایک ہو گیا تھا۔ یہاں پہ ہمارے کریکشنس باقی رہ گئے ہیں۔ مطہرہ کہا ہے، یہاں پہ آپ کریں عربک میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، مطہرہ، تاکہ پاکیزگی کی تمام اقسام اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطہرہ ورڈ جو کہا ہے، پاکیزہ ہوں گی، تو جو بھی ذکر ہوا زبان سے، نظروں سے، اپنی عادت سے، جسم کے اور کوئی گندگی ہو، جیسے کبھی پسینے کی بدبو یا کوئی اور اس طرح کی عورتوں میں حیض ہے، یا اور کوئی تھوک، بلاغت، کوئی بھی چیز جو ایسی جو ایسی چیزیں آتی ہیں، وہ ہر چیز سے سبحان اللہ جنتی پاک ہوں گے۔ ان کے اخلاق بھی پاک ہوں گے، جسمانی بناوٹ پاک ہوگی، زبان پاک ہوگی، اور نظریں پاک ہوں گی۔ تو جیسا کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ زبان کا پاک ہونا، کبھی کوئی گندا الفاظ جو ہے وہ وہاں نہیں نکالے، تو یہ سوچ میں ان کی بھی کوئی ایسی نگیٹیوٹی یا گندگی نہیں ہوگی۔ اور جنت میں یہ چیز جو ہے یہ اپنے اعلیٰ درجے پر ہوگی، کبھی ڈاؤن، کبھی اوپر، کبھی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ پھر آزمائش، یہاں تو ہماری آزمائشوں کے لحاظ سے ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے نا کہ یہ مجاز میں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اب نرمی سے بات کرنا ہے، اس طرح سے بات کرنا ہے۔ عورتوں کے لحاظ سے بھی جو حیض، نفاس یعنی پیریڈ وغیرہ کا یہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ چیز بھی وہاں پر نہیں ہوگی۔ پھر جو سب سے بڑی بات ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اگر کوئی بیسٹ جگہ یا کوئی بیسٹ ہوٹل یا کوئی ایسی جگہ ہم گئے ہیں جہاں یہ چیزیں آپ کو مل رہی ہوں، اور پھر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہی اب ہمارا گھر ہے اور یہی ہمیشہ رہنا ہے، تو پھر خوشی کی ایک جو ہے وہ انتہا ہوگی۔ تو جنتی جب جنت میں چلے تو جائیں گے، اور جہنم میں جب چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کو باندھ کر لائیں گے، اور اس کو اس دیوار پر کھڑا کر دیا جائے گا جو جنتی اور جہنمیوں کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی، وہاں اس کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر وہاں سے آواز لگائی جائے گی، اے اہل جنت۔ تو جنت والے خوف زدہ ہوں گے، وہاں سے پھر خوف زدہ ہو کے جاگیں گے کہ پھر آواز دی جائے گی، اے اہل جہنم۔ تو جہنم والوں کے دل میں تھوڑی خوشی اٹھے گی، وہ خوش ہو کے دیکھیں گے کہ بھئی اب شاید بلاوا پکارا جا رہا ہے، تو کچھ بخشش کر دی جائے گی یا کچھ اور ہوگا، یعنی تو جنتیوں کو بھی تھوڑا خوف آئے گا کہ ہم تو یہاں رہنے شروع ہو گئے تھے، کیا نیا معاملہ کچھ رہ گیا ہے کیا، اس لحاظ سے وہ خوف پائیں گے، تھوڑا خوف میں آ کے دیکھیں گے، اور جہنمی جو ہے وہ خوش ہو کے دیکھیں گے کہ شاید ہمارا کچھ کم کر دیا جائے یا ہمیں معاف کر دیا جائے، کیوں پکارا جا رہا ہے جب سے ایسے ہی پڑے تھے۔ تو دونوں سے پوچھا جائے گا، اس کو پہچانتے ہو؟ وہ جو دیوار پہ کھڑا کرا گیا تھا نا، اس کے بارے میں، اس کو پہچانتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ تو موت ہے جسے ہم پر دنیا میں مقرر کیا گیا تھا،
تو پھر چنانچہ اس دیوار کے اوپر جو وہاں پہ کھڑا تھا، مینڈے کی شکل میں کہتے ہیں، اور اس طرح سے فی الحال اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اہل جنت سے کہا جائے گا اب تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، تو اور جہنم والوں سے بھی کہا جائے گا کہ اس کو کہ اب تم جہنم میں ہمیشہ رہو۔ تو اس کو دیکھ کے جہنم والے اتنا زیادہ غمگین ہوں گے، اتنا زیادہ دکھ میں آئیں گے کہ اگر غم سے کسی کو موت آنے والا ایک لیول ہو جاتا نا، اگر ان کو موت آنی ہوتی تو وہ غم سے مر جاتے اس چیز کو دیکھ کے کہ اب تو موت بھی نہیں آنی ہے اور اسی میں ہمیشہ پڑے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو وہ فیہا خالدون، جنت میں ہمیشگی، خوشخبری دینے والا خوشخبری دینے والا بنے، خوشخبری دینے والا، اوکے یہ بھی آگے آئے گا۔ السلام علیکم۔ تو ہمیں جو معلوم ہوا وہ یہ کہ ہمیں خوشخبریاں دینے والا، لوگوں کو خوشخبریاں دینی چاہیے، اچھی اچھی باتوں کی خبر دینی چاہیے، صرف ڈرانے والی باتیں نہیں کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ جو اس طرح سے ڈیٹیل میں ہم لوگوں نے جنت کی باتیں سنی ہوئی تھی آلموسٹ، لیکن الحمدللہ جب اتنا ڈیٹیلنگ سنی اور جہنم کے صرف پتھروں کا، ایندھن کا ہی ذکر ہوا تھا، تو جب خوشخبری کی باتیں سنتے ہیں تو ایک اعتدال یعنی بیلنس ہونا چاہیے ہماری باتوں میں۔ آپ دیکھیں کبھی ہم بچوں سے جنت تو معلوم ہے، ہاں یہ کر رہے ہو، اس کا گناہ، اس کا گناہ، یہ زیادہ ہم لوگ کہتے رہتے ہیں نا، تو اپنے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ ایک بیلنس کے ساتھ خوشخبری، اور جب ہم کوئی ایسی ڈانٹ والی بات بتائیں تو پھر یہی بیلنس ہمارا پالنے میں بھی بچوں کو ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی چیز کے لیے ڈانٹ رہے ہیں انہیں، تو کوئی تو ایک ایسی اچھی چیز ہوگی بچوں میں کہ آپ اس کے بارے میں پھر سے ذکر کر دیں کہ تم اچھی بچی ہو، تم یہ کرتی ہو، یا کوئی بھی خوشی دکھا دیں، تو یہ دنیا میں بھی کارگر ہوگا۔ اور الحمدللہ اس آیت سے ہم کو بھی پتہ چلا کہ تو جو پہلے چلی آ رہی تھی، تو نازیہ خان آپ کی طرف آواز کا کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ آپ کا نیٹ ورک تھوڑا پرابلم کر رہا ہے یا کیا ہے؟ آپ دیکھیں دوسری طرف تو الحمدللہ آواز آ رہی ہے۔ آپ ریکارڈنگ انشاءاللہ دوبارہ سنیے گا ضرور، اور کوشش کریں کہ نیٹ ورک آپ کا اچھا ہو سکے، دوبارہ جوائن کریں وغیرہ۔ تو یہاں پر پہلے جو چیز خوشخبری دی گئی اس کی بات بھی ہے، اور جس چیز کی خوشخبری دی گئی ہے وہ بھی ہے، اور جس سبب سے خوشخبری دی گئی ہے وہ بھی ہے، یعنی کہ ایک خوشخبری دینے والے کی باتوں میں کیا چیز ہونی چاہیے جب آپ کو پکی بات پتہ چلے کہ خوشخبری دینے والا، جس کو خوشخبری دی گئی ہے وہ جس چیز کی، اچھا یہاں پر بھی پڑھ لیتے خوشخبری دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہ باتیں ہم تک پہنچائی گئی ہیں، تو یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ ہاں اتنا ہوگا یا کیسا ہوگا، چلو ٹھیک ہے ہوگا صحیح، جب اگر ہمارا کوئی اپنا آ کے ہمیں بتا دے کہ ایسا ایسا ہے، وہاں پہ ایسا آفر لگا ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ دیکھیں وہ آفر ملنے سے پہلے ہی ہمیں خوشی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا وہ آپ کی امت میں سے کون دیتا ہے ہمیں خوشخبری؟ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابھی فی الحال ابھی جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اس طرح کا، یا جہاں سے آپ سن رہے ہوتے ہیں درس، وہ خوشخبری دینے والے، یعنی کہ ایک ان کا بہترین سورس ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بتا رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ بھی ہم لوگ قرآن سے ہی لے رہے ہیں نا۔ پھر جس کو خوشخبری دی گئی ہو تو جو سامنے والا سن رہا ہوتا ہے وہ جو اہل ایمان میں ہے اور نیک عمل کرنے والوں میں سے ہے، تو یہ بھی دونوں چیزیں الحمدللہ ہمیں جمع ہونی ہیں یا ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ پھر جس چیز کی خوشخبری دی گئی ہے، جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، وہ سبب جو اس خوشخبری کا باعث بنتا ہے یعنی ریزن بنتا ہے، وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا۔ تو یہ ہے مین ہے کہ آپ کو خوشخبری کس نے دی، خوشخبری کا جو ریزن تھا وہ بھی بتا دیا گیا کہ ایمان اور عمل صالح، پھر جو یہ کرے گا، پھر اس کس چیز کی خوشخبری، سب چیزیں کلیئر ہیں۔ تو ایک سیریل ہے الحمدللہ، یہ کلیئر پھر یہاں پر ہو رہا ہے۔
یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے اللہ سے جب بھی سوال کرنا، جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے۔ جب بھی اللہ سے سوال کریں، جنت الفردوس کا سوال کریں۔ سوال کا مطلب مانگنا ہوتا ہے۔ جنت میں لے جانے والے ہر قول و فعل کا سوال کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ جب اتنی بڑی چیز ہے تو اس کو ہمیں ایسے ہی نہیں جانے دینی ہے، اور ایسے ہمارے قول یعنی ہمارے جو بولنے کے الفاظ ہوں۔ آپ دعا دیکھیں گے بھی تو وہ بہترین دعا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسألک الجنہ، میں سوال کرتی ہوں جنت کا، اور واو جو آیا، وما قرب الیہا، اور جو قریب کرے مجھے اس کے، الیہا، من قول او عمل، کوئی ایسا قول جو ہمیں بولنے سے اللہ ہمیں جنت کے قریب کرے، اس کی بھی توفیق، میں اس کا بھی سوال کر رہی ہوں۔ او عمل، یا ایسے عمل جو ہمیں جنت کے قریب کرے، اس عمل کا بھی میں سوال کر رہی ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور میں پناہ چاہتی ہوں آپ کی، بھی کا جو آیا کا، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ضمیر جا رہا ہے کہ آپ کی پناہ میں چاہتی ہوں، من النار، آگ سے، وما قرب الیہ من قول او عمل، آسان سے میننگ سے دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ گئی، اور اللہ کے فضل سے آسان دعا ہے، اسے بھی لکھیں اور یہ ضرور مانگیں۔ اور اس کے علاوہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ بھی ہم سبھی کو یاد ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ فردوس عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ باقی اس دعا کو یاد رکھیں اور اس کی میننگ کو سمجھیں، اور پھر ہمیں ایسے قول اور عمل کو اپنے اندر لانا ہوگا جو کہ ہم نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ یا رب مجھے ان کاموں کے قریب کریں جو جنت کی طرف لے کے جانے والے کام ہیں، یا جنت کی طرف لے کے جانے والے بول ہیں۔ تو بول میں ذکر بھی آ جائے گا، کسی کے ساتھ نیکی کے، ہم کسی کو یہ نیکی کی بات بتانا، یہ بھی آپ کے قول میں آ جائے گا۔ کسی کے ساتھ اور کوئی جو آپ کا یہ ہے اچھے سے حسن اخلاص سے بات کرنا، یہ بھی اس میں آ جائے گا۔ پھر عمل میں ہم سبھی کو معلوم ہے کہ جو شریعت میں بتا دیے گئے ہیں کہ یہ نیک عمل ہے، ایسے عمل کی طرف اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ان کا سوال اس میں دعا میں ہو رہا ہے۔ بہترین دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر ایسے عمل اور ایسے قول سے پناہ بھی مانگی جا رہی ہے جو کہ من النار، جو کہ آگ کی طرف، جہنم کی طرف ہمیں لے کے جائے گی۔ تو صرف مانگنا ہے یا اس پر ہمیں ایکشنز بھی لینے ہیں؟ اور پھر آپ کہیں کہ ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو جب آپ کوشش کریں گی تو ہی اللہ کی توفیق سے یہ چیزیں آپ اپنی طرف سے رکنے، ہم دیکھیں کبھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ہم بہت لاکھ رکنا چاہیں لیکن ہمیں مجبوراً کرنا پڑی ہوتی ہے، سب کر رہے ہیں ہمیں بھی جانا پڑ رہا ہے، سب جا رہے ہیں ہمیں بھی، تو یہ چیز آ جاتی۔ پھر اللہ کی توفیق جب آئے گی تب ہم اس سے ضرور بچ سکیں گے۔ تو اپنی طرف سے ایفرٹس، ساتھ میں یہ دعا۔ اوکے، لاسٹ پیج تھا ہم لوگوں کا اس کا۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہم لوگوں کا کوارٹر ہو گیا ہے، اور دیکھتے ہیں ہم اس میں سے کیا چیزیں آپ لوگوں کو، کچھ مین چیزیں ہیں ان کا ریویژن ہم چاہ رہے تھے کہ ہو، جیسے کہ ڈیفینیشنس جو بڑی گزری ہیں کہ تقوی، ایمان، عبادت، اور انشاءاللہ ہم پی ڈی ایف کو وہ کر کے آپ لوگوں کو بھیجیں گے، یعنی کہ جو پی ڈی ایف ہم دے چکے ہیں ان کو ریوائز کرنا ہوگا، ان کو یہاں تک کہ ہم یاد کر لیں کہ متقی کون ہوتے ہیں، اور کفر کیا ہے، نفاق کیا ہے، وغیرہ۔ اور دعائیں جو آئی ہیں اس میں سے، اس کے علاوہ ہم آپ لوگوں سے جو ہوم ورک جب بھیجا جائے گا اس میں بھی دیکھے گا، اور آپ کے اپنے پرسنل نوٹس میں سے، کہ سب کا اپنا اپنا پرسنل کوئی نہ کوئی چیز کلک کی ہوگی، وہ چیز ہم چاہ رہے تھے کہ آپ نے کیا چیز بڑھا لی، تو اپنی جو آپ نے عمل کرنے والے کام ہیں ان میں سے دیکھ کر کے انشاءاللہ اس کو آپ یہ کر کے رکھیے گا، جب سوال آئے گا اس کے حساب سے پھر آپ جواب دیجیے گا۔ تو ہم چاہ رہے تھے وائس نوٹ ہو، تو اگر آپ لوگوں کو وائس نوٹ ایزی پڑے گا تو وائس نوٹ ہمیں بھیجیے گا، یا پھر ریٹن میں جو دینا چاہے ریٹن میں دے سکتے، وہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے کرنا ہے کلاس۔ اوکے، الحمدللہ یہاں ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور اب واٹس ایپ پہ آپ آ جائیں، اور واٹس ایپ پر ہم لوگوں نے
اس کے آگے کی آیات بھیجی ہوئی تھیں، کافی اوپر ہیں، ہم آپ لوگوں کو 23 جہاں لکھا تھا اس سے ٹچ کر کے چلتے ہیں اور پھر بھیجے دے رہے ہیں کہ یہ فعلنا تفعلوا یہ والی بھی ہو چکی ہے۔ 25 بھی الحمدللہ ہم لوگوں کی ہو چکی ہے۔ 26 سے ورڈ ٹو ورڈ آپ لوگ ورک شیٹ نکال لیں، امید ہے کہ ساتھ ہی ساتھ لے کے بیٹھتے ہوں گے کہ ہم نے 26 لکھ کے بھیجا ہے، اس کو آپ ٹچ کریں تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ اوکے چلیں لکھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ہم لے چکے تھے، بے شک، ان اللہ، بے شک، اللہ کا اللہ لکھیں، اللہ، لا نہیں، یستحیی، یہ آپ کا حی جو حیات ہمارا روٹ رہتا ہے اسی سے کے روٹ لیٹر پہ بنا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ حیا سے میننگ ہے، حیا کرنا، شرمانا میننگ جو ہوتی ہے یستحیی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نہیں حیا کرتے یا نہیں شرماتے، جو بھی آپ کو ایزی لگے۔ یستحیی میں حیا نظر آ رہا ہے، اگر آپ حیا لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ لکھ لیں، شرمانا لکھنا چاہ رہے ہیں تو شرماتے، وہ شرماتے ہیں، یعنی نہیں وہ شرماتے، ان کی یضرب، ضربا جو ہے وہ ضربا، ضربا مارنے کی میننگ میں آتا ہے، ٹھیک، ایگزیکٹلی ورڈ اگر آپ دیکھیں اس کا تو مارنا آتا ہے، اگر کوئی کسی کو مار رہا ہو تو کہتے ہیں کہ اس نے مجھے مارا، تو وہ یضرب بھی یوز کرتے ہیں، ضربا پیٹنا مارنا اس میں بھی آتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ ایسا کہتے ہیں نا مثال ماری، تو یہاں پہ ماری کی بجائے بیان کری لکھی ہے، لیکن ہم نے آپ کو ورڈ کی میننگ بتا دی، ضرب آپ کو مارنے کی میننگ میں بھی آ سکتا ہے، تو یہ سیم میننگ ہے، لیکن یہاں پہ مناسبت جو ہے اس وقت ورڈ کی بیان کرنے کی آ رہی ہے۔ اوکے، بریکٹ میں اس میں آپ لکھیں مارا، مثال ماری کہیں اگر تو ایک اس سے بہتر ہم لوگ کہتے ہیں مثال بیان کری، اس لیے یہاں پہ بیان لکھا ہے۔ یضرب وہ بیان کرتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے کہ وہ کوئی ایسی ایک مثال، مثلا یعنی مثال، مثال بیان کریں، ما مانے جو، بعوضتن، یہاں پہ آپ دیکھیں کوئی سی بھی لکھا ہوا ہے جو کی میننگ ہے، تو یہ جملے کے لحاظ سے لکھا ہوا ہے، ما مانے جو آپ نے لکھا تھا یاد کیا تھا وہی رہنے دیں گی تب بھی چلے گا۔ ما بعوضتن یعنی کوئی، بعوضہ کہتے ہیں مچھر، جبکہ بعوضہ فیمیل میں لکھا ہوا ہے، مچھری ہو سکتی، لیکن فی الحال ہم مچھر لکھیں گے۔ با عین ضاد اس کا روٹ لیٹر ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے با عین ضاد، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ وہ ایک مچھر کی مثال بیان کریں۔ اصل میں جو مشرکین تھے مکہ کے، ان کو ایسا تھا کہ یہ کیسا قرآن ہے، مطلب جب اللہ اتنے اعلیٰ ہے تو ان کو کوئی بڑی بڑی چیزوں کی، بہترین ایسی چیزوں کی مثال دینی چاہیے تھی، وغیرہ وغیرہ کچھ آبجیکشنس تھے، انشاءاللہ وہ تفسیر میں لیں گے۔ تو فی الحال یہاں پہ آیت کیا شروع ہوئی کہ بے شک اللہ نہیں شرماتے یا نہیں حیا کرتے اس بات سے کہ وہ مثال بیان کریں ایک مچھر کی، فما فوقہا، یا پھر فا مانے سو، ما مانے جو، لیکن فا مانے پھر بھی آتا ہے میننگ، تو پھر جو فوقہا یا اس کے اوپر ہوتا ہے، فوق تحت پہلے گزرا تھا نا، تب ہم نے فوق کا ذکر کیا تھا، تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈ ہیں، اوپر نیچے جیسے ہم کہتے ہیں نا، تو تحت مانے نیچے ہوتا ہے، فوق مانے اوپر ہوتا ہے، فوقہا یعنی جو، یعنی اس سے بھی باریک مچھر کے پروں پہ جو چھوٹے چھوٹے سے بیٹھے ہوتے ہیں اس کی، یعنی جو اس کے اوپر ہو اس کی مثال بیان کریں، یا پھر اس کی میننگ ایسے کہتے ہیں یا اس سے بھی بڑھ کر، آپ فوقہ کے اس کے اوپر لکھیں تو اور فوقہ کی ایگزیکٹ میننگ آئے گی، یا اس کے بھی اوپر، ٹھیک، تو ان کی تفسیر میں دونوں طرح سے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مچھر کی بیان کرے یا اس سے بھی اوپر کوئی بات بیان کر دیں، تو یہ اللہ کی مرضی، اللہ سے نہیں شرماتے۔
اسی طرح یہ بھی تفسیر آتی ہے کہ جو مچھر کے اوپر ہوتا ہے وہ اور چھوٹا سا کوئی چیز ہوتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے جو آپ کو ہماری آنکھوں سے نظر بھی نہیں آ سکتے، اللہ چاہے تو اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی نہیں شرماتے نا۔ فَأَمَّا، فا مانے تو یا سو، اما مانے رہے وہ یا جو بھی آپ کر سکتی ہیں، الذین، وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، اس میں آپ کو کیا روٹ لیٹر دکھ رہا ہے؟ عین لام میم، واو نون جمع کے لیے ہو گیا، فا مانے سو، تو یا جو آتا ہے وہ کے لیے آتا ہے نا۔ فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، جو ایمان لائے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ انہو، بے شک وہ، اللہ سبحانہ، وہ جو ہا ہے اللہ کی طرف ضمیر جا رہا ہے، الحق، سچ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی بتا رہے ہیں وہ حق بات ہے، سچ بات ہے۔ نہیں، یہ انہو کس کی طرف اشارہ ہے؟ بے شک وہ سچ ہے، ہم آپ کو ایگزیکٹ دیکھ کے بتائیں گے وہ کس کی طرف ضمیر ہے، انشاءاللہ تفسیر میں کلیئر ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ ہو کے لیے وہ کریں، اور جو فوقہا ہے وہ تو مؤنث بات ہو رہی تھی، اوکے۔ انہ الحق، وہ سچ ہے، من ربہم، اس کے رب کی طرف سے، من مانے سے، ربہم، ان کے رب۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حق بات ہے، اس سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے جس طرح کا مچھر بنایا ہے نا، مچھر کی بات ابھی تفسیر میں ابھی گزرے گی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، اور پھر اس لیے کہ یہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا، اس لیے اس کی اس کے اوپر بھی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو، پھر اس کو ہم لوگ کہیں گے اور رہے جو، یعنی اور رہے وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے انکار کیا، فَيَقُولُونَ، اس میں آپ دیکھیں عین لام آیا تھا، اس میں قاف واو لام قول آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں، قول مانے کہنا ہوتا ہے، وہ سب کہتے ہیں، ماذا، ماذا مانے کیا ہوتا ہے، جیسے کہ ماں مانے کیا تھا اور ماتا الگ الگ جگہ کے لیے یوز ہوتا ہے، میننگ سیم ہے، ماذا فل ہے، ماں آپ اس کا شارٹ میں یاد رکھ لیں، تو ماذا مانے کیا، ارادہ، ارادہ کا ارادہ ہی میننگ ہے، اراد اللہ، اللہ نے ارادہ کیا، بہذا مثلا، بی مانے ود، کے ساتھ، ہذا مانے یہ، یعنی اس سے آپ کہہ لیں گے تب بھی ہو جائے گا، لیکن سیپریٹ بی مانے آپ کو معلوم ہے کہ یہ اور ہذا دس کے لیے یوز ہوتا ہے عربی میں، اور دیٹ کے لیے الگ الگ آپ کے پوائنٹنگ ناؤن ہے۔ ہذا، ذالکا بھی گزر چکا تھا نا، ذالکا مانے دور کے لیے اگر آپ کو دیٹ کہنا ہو تو لگتا ہے، تو ہذا یہ، مثلا، جن کو، جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے، اللہ نے کس لحاظ سے یہ مسئلہ بیان کیا، جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ یضلو، بہت لام لام جو آپ بالین میں پڑھ چکی تھی، گمراہی سے اس کی میننگ آتی ہے، یضل بھی کثیرا، تو اسی چیز سے کئی لوگ گمراہ بھی ہو جائیں گے، اور اسی سے آپ دیکھیں ایمان والوں کا ایمان بڑھے گا، اور کافر لوگ جن کو انکار کرنا ہے وہ اس پہ اعتراض کریں گے کہ ایسا کیوں آیا ہے اور یہ کیوں کہا اللہ نے، اور وغیرہ وغیرہ۔ یضل، وہ گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں، بھی، اسی سے، بھی مانے وتھ، ہی مانے اس مثال کی طرف اشارہ ہوگا، اوپر بھی دیکھیں، انہو حق، صحیح، اوپر بھی جو ہے وہ مثال کی طرف اشارہ ہے، جو بھی ہم بھول گئے تھے، کنفیوز ہو رہے تھے، وہ مثال کی طرف اشارہ ہے، تو اسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتے ہیں، کثیرا، بہتوں کو، کئیوں کو، کثیر مانے بہت سے آپ لکھ سکتی ہیں، میں نہیں لکھا ہوا نا انگلش میں جیسا، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور وہ ہدایت دیتے ہیں اس سے، بھی، اس سے، کثیرا، بہتوں کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ گمراہ کون ہوتے ہیں، وما، اور نہیں، یضل، گمراہ ہوتے، بھی، اس سے، الا، سوائے، الفاسقین، فسق بھی آ گیا، اب یہ فاسقین کیا ہے، بہت سرکش نافرمان،
جو بہت زیادہ ڈس اوبیڈینٹ اور حد سے بڑھے ہوئے سرکش نافرمان، سرکش کہتے ہیں حد سے نکلے ہوئے نافرمان لوگوں کو ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ گمراہ کرتے ہیں، یعنی کہ یہ نافرمانیوں کی سزا ہے۔ تو آپ دیکھیں گمراہی مل جانا، ہم تو ہدایت مانگتے چلے آ رہے ہیں نا شروع سے، اب یہاں پتہ چلا کہ گمراہ کون لوگ ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ نافرمانیوں میں اگر ہیں تو یہ ہدایت کا نہ ملنا ریزن ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو فسق سے بچا کے رکھے، فاسق ہونے والوں میں نہ فرمائے، آمین۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا کیا پڑھو۔ ان اللہ لا یستحیی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں شرماتے، ان یضرب ان یضرب ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ وہ بیان کرے مثال مچھر کی، فما فوقها، یا اس کے اوپر کوئی، فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، یعنی وہ مثال جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، من ربہم تک کریں گے، اب ان کے رب کی طرف سے سچ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگوں نے انکار کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ مطلب ان کا آبجیکشن تھا کہ یہ کیوں بیان کر رہے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ تو اللہ نے بتا دیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو اللہ تعالیٰ اسی سے کئیوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کئیوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو آپ کہیں کہ یہ تو اللہ ہی تعالیٰ گمراہ کرے دے رہے ہیں، تو اس بات کو ہم لوگ پہلے ہی سمجھ چکے ہیں کہ یہ آگے دیکھیں یہاں ڈیٹیل بھی بتا دی کہ وما یضل بہ للفاسقین، کہ گمراہ انہی کو کیا جائے گا، صرف وہی گمراہ ہوں گے جو فاسق ہیں، ڈس اوبیڈینٹ، نا فرما بردار، نا فرما بردار، نا فرمان کہہ سکتے ہیں ہم لوگ۔ ایک آیت اور لیں گے 27، الذین، وہ لوگ جو، انہی کی پھر آگے ڈیٹیل آ رہی ہے، ینقضون، فاسق کے بارے میں ہی آیا کہ فاسق وہ لوگ جو ینقضون، کچھ صفات فاسق کی بتائی گئی، اوپر بتا دیا گیا فاسق وہ ہوتے ہیں جو حدوں سے نکلے ہوئے ہوں، نافرمان ہوں۔ ینقضون، نون قاف ضاد سے بنا ہوا ہے، توڑنے سے ہے یہ، ٹھیک، کہ وہ لوگ توڑتے ہیں عہد، عہد، عہد مانے وعدہ ہوتا ہے، اور پکے وعدے کو عہد کہا جاتا ہے۔ عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعدہ، من بعد میثاقہ، وثقہ ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوط کر دینا، ٹھیک، کہ اللہ سے مضبوط وعدہ لینے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، من مانے سے، بعد مانے بعد، میثاق ہی، اس کے مضبوطی، اس کی مضبوطی کو لینے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، یہ آیا۔ پھر دوسری ایک اور ذکر آیا، وَيَقْطَعُونَ، اس میں دیکھیں ایک دم قطع آپ کو اچھے سے معلوم ہے، قوف طاعین، قطع مانے کٹ کرنا ہوتا ہے، اوپر تھا توڑنا، پھر یہاں پہ کٹ کر دینا ہے، یا جو ہے وہ تھرڈ کے لیے آیا، واو نون جمع کے لیے، وہ توڑ دیتے ہیں، نہیں وہ کٹ کر دیتے ہیں یا کاٹ دیتے ہیں، ماں مانے جو، یہاں پہ ہمارے میننگ میں جس کا آیا جا رہا ہے تو وہ آپ چینج کر سکتی ہیں، ما امر اللہ، جس کا، امر مانے حکم، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا اس سے پہلے، یا بات کو بھی امر کہتے ہیں، تو جو بات اللہ کی بات تو حکم آپ کہیں، یہاں پہ حکم دیا اللہ، اللہ بھی، اس کے بارے میں، بھی مانے ساتھ اور ہی مانے اس، جو اس کے لیے اللہ نے حکم دیا اس کو وہ کاٹتے ہیں، این، ان مانے کے، یوصلہ، وصل، آپ دیکھیں وصل جوڑنے کے لیے آتا ہے، حمزۃ الوصل بھی جوڑنے میں ڈراپ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا نام حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ تو یوصلہ، اللہ نے جس کو وصلہ کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی جوڑنے کے لیے حکم دیا ہے، وہ اس کو کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ، تیسری بات آ گئی، اور یفسدون آپ پڑھ چکے ہیں، فساد سے میننگ تھی، اور فساد کرتے ہیں فی الارض، زمین میں۔ اولا، ابھی فاسقین کے بارے میں پھر یہاں پہ ذکر آیا،
انشاءاللہ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل. اولئک هم الخاسرون، یہی اولئک معنی دوز ہوتا ہے، دور کی طرف جمع کا اشارہ جب آپ کو کرنا ہو تو اولئک، تو دوز، یا ہم یہ اس کی میننگ عربی میں کرتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں. ہم مانے وہ، خاسرون خسارہ پانے والے ہیں. خسارہ نقصان، نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے، سیم میننگ. اس کی پھر آپ جملہ کیا لکھیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ، وہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوط کرنے کے بعد، یا اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یہ آپ کہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اسے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا. تو اس میں بڑی خطرناک باتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کے ایک دوسرے سے قطع رحمی وغیرہ وغیرہ. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین پر. اولئک هم الخاسرون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہوں گے. 27 آیت تک ہو گئی. انشاءاللہ آپ لوگ اپنے پاس رکھیں. آپ کی ٹیچر ایسی ملی ہیں جو خود بھول جاتی ہیں کہ کہاں. چلے الحمدللہ آپ سب ہمارے پیچھے ہوتے ہیں اور یاد دلا دیتے ہیں، تو اللہ کا کرم ہے کہ چلے آ رہے ہیں، چلتی جا رہی ہے. چلیں آپ لوگوں کا ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے، جتنا پڑھ رہے ہیں اس پہ بہترین عمل کرنے والے بنا دیں. جنت میں جنت الفردوس میں ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جمع فرمائے، اور جہنم کے کاموں سے بچنے والا بنائے، آمین یا رب. جنت کے کاموں میں کرنے والوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جزاک اللہ خیرا استاد. وانتم جزاکم اللہ خیر.